السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے اپڈیٹ خبر دوں کہ حکومت نے مولانا کے ساتھ مذاکرات کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ آج ہی وزیر اعظم عمران خان نے اس کمیٹی کے ارکان کی منظوری دی ہے۔ پہلے اناؤنس کیا گیا تھا 2 دن پہلے کہ پرویز کھٹک اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پرویز کھٹک کی سربراہی میں کمیٹی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کرے گی اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ وہ اپنے مطالبات بتائیں اور چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ اپنا رکھیں اور آزادی مارچ اور دھرنا جو ہے وہ مؤخر کریں۔ ظاہر ہے مؤخر کرنے کے لیے درخواست کی جائے گی۔ اس پر مولانا کے ساتھ مذاکرات کے لیے آج جو کمیٹی کا تشکیل دی گئی ہے، کمیٹی کیا کرے گی، مولانا کے کیا ڈیمانڈز ہوں گے، وہ بھی میں اس آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کمیٹی کے ارکان کے حوالے سے بتاؤں کہ کمیٹی کے جو ارکان 6 ارکان جو مزید شامل کیے گئے ہیں، 7ویں ہیں کنوینر یعنی کمیٹی کے چیئرمین یا ہیڈ جو بھی کہیں پرویز کھٹک۔ تو اس کمیٹی میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو شامل کیا گیا ہے، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو شامل کیا گیا ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو شامل کیا گیا ہے، وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کو شامل کیا گیا ہے، شفقت محمود وفاقی وزیر تعلیم اور اسد عمر سابق وزیر خزانہ ان کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ کرے گی۔ پرویز کھٹک گزشتہ روز دعویٰ کر چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم نے ان کے دوستوں کے اور ہمارے جو جوائنٹ دوست ہیں ان کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو مذاکرات کے لیے پیغام بھجوایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی ڈیمانڈز بتائیں۔ لیکن میری جو مولانا فضل الرحمان سے میرا جو رابطہ ہوا تھا ان کے پی ایس سے، تو انہوں نے یہ بتایا تھا، جو ساتھ ہیں مولانا کے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مولانا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ آج بھی میری بات ہوئی ہے تو آج بھی مولانا کے ساتھ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ دوستوں کے ذریعے مولانا کو پیغام بھجوایا، لیکن ابھی تک رابطہ نہیں ہوا مولانا کے ساتھ۔ اور مولانا کے ساتھ اگر رابطہ کیا بھی جائے گا تو مولانا کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہو جائیں فوری طور پر اور اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ یعنی استعفے کے معاملے پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اگر مذاکرات حکومت نے کرنے ہیں تو پہلے وزیر اعظم مستعفی ہوں اور اس کے بعد پھر مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات عام انتخابات شفافیت پر ہوں گے، انتخابات کی شفافیت پر ہوں گے کہ انتخابات کب ہوں اور شفاف ہوں، کیسے ہوں گے، ان پر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ باقی کسی صورت کسی استعفے کے معاملے پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ مولانا کلیئر موقف دے چکے ہیں۔ صرف مولانا ہی نہیں، مولانا کے ساتھ جو اتحادی ہیں، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، آج شہباز شریف کے ساتھ بھی مولانا فضل الرحمان کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ نون لیگ نے باضابطہ طور پر شہباز شریف نے آج مولانا کے اس آزادی مارچ کی حمایت کا نہ صرف اعلان کیا ہے بلکہ اس میں بھرپور شرکت کا بھی اعلان کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اس میں بھرپور شرکت کرے گی اور جلسہ بھی کرے گی۔ اس کے علاوہ حاصل بزن جو اعلان کر چکے ہیں گزشتہ روز پریس کانفرنس میں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم بھرپور شرکت کریں گے، حکومت کو ہر صورت ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ عوام بیزار ہو چکی ہے۔ کسی بھی سطح پہ کوئی عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، قرضے بڑھ گئے ہیں، نوکری ایک نہیں ملی کسی فرد کو جو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، گھر ایک نہیں بنایا، 50 گھر بنوانے تھے، الٹا ہزاروں لوگ بے روزگار کر لیے گئے ہیں اور ہزاروں گھر گرا دیے گئے ہیں، دکانیں گرا دی گئی ہیں۔ تو یہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ بہت سارے مسائل عالمی سطح پر اپوزیشن کو شکایات ہیں کہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں عمران خان صاحب پاکستان کی۔ تو یہ سارے مسائل اپوزیشن جو چارج شیٹ وزیر اعظم اور حکومت کے خلاف اپوزیشن کی ہے، اس لیے اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ حکومت فوری طور پر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں اور نئے سرے سے انتخابات کرائے جائیں۔ یہ حاصل بزنجوں کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے۔ آج شہباز شریف نے بھی یہی ڈیمانڈ کی ہے مولانا کے ساتھ، نہ صرف اعلان کیا ہے کہ بھرپور شرکت کرے گی نون لیگ، بلکہ وزیر اعظم سے استعفیٰ بھی دیا ہے کہ مولانا کا جو مطالبہ ہے وزیر اعظم کے استعفے کا، یعنی اس کی بھی حمایت کی ہے مکمل کہ استعفیٰ دیں وزیر اعظم اور فوری طور پر شفاف انتخابات کرائے جائیں۔
یہ مذاکرات کے حوالے سے اور نون لیگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی اس کی حمایت کر چکی ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا کے اس آزادی مارچ کی مکمل سپورٹ کرے گی۔ سندھ گورنمنٹ کو بلاول بھٹو زرداری خود ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ مولانا کے قافلوں کو فیسلیٹیٹ کرے۔ مولانا کا ارادہ سکھر سے ہے کہ سکھر سے 27 کو مولانا قافلے کی قیادت کر کے نکلیں گے، اور مولانا نے شاید اس وجہ سے کیا ہے، حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ تین صوبوں میں ایک تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور وہاں پر مولانا اگر وہاں سے کہیں سے نکلتے ہیں تو وہ گرفتاری کا امکان موجود ہے۔ پشاور سے، لاہور سے یا کوئٹہ سے پی ٹی آئی کی حکومت مولانا کو ظاہر کسٹڈی میں بھی لے سکتی ہیں، تو اس لیے وہ پہلے دن جو مومنٹم جو بننا ہے، جو ماحول بننا ہے تحریک کا، وہ نہیں بن سکے گا۔ پھر تحریک پہلے دن ہی متاثر ہوگی۔ اس لیے مولانا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سکھر سے قافلے کی قیادت کر کے نکلیں، تاکہ سکھر سے صادق آباد یعنی سندھ پنجاب بارڈر تک پہنچتے پہنچتے جو 3.5 گھنٹے کا سفر ہے، یہ 12-15 گھنٹے کا سفر بن جائے گا، اور ایک تحریک کا مومنٹم بن جائے گا۔ 3 صوبوں میں کارکنوں کو اگر حکومتیں رکاوٹیں ڈالتی ہیں، 3 صوبوں کی جو پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں، تو وہاں پر کارکنان کوشش کریں گے آگے بڑھنے کی، اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، حکومت روکنے کی کوشش کرے گی، تو یہ تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے، لاٹھی چارج، شیلنگ اور یہ اس طرح کا سین گرفتاریوں کا ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک منظر الگ ہوگا 3 صوبوں میں، اور ایک صوبے میں سے پھر مولانا فضل الرحمان آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ حکمت عملی ہے کہ ایک تو گرفتاری سے بھی بچا جا سکے، تاکہ ماحول بن سکے، مومنٹم بن سکے تحریک کا۔ پہلے دن 12-15 گھنٹے اگر مولانا کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، مولانا آگے بڑھ رہے ہیں، تو ماحول بن جائے گا۔ اور 2009 میں جس طرح نواز شریف نے ایک لانگ مارچ شروع کیا تھا ججز بحالی کے لیے، اور گجرانوالہ میں اس کو روک دیا گیا تھا، تو وہی سین بالکل ہو سکتا ہے کہ مولانا کو راستے میں ہی روک دیں، اور مولانا کے ڈیمانڈز جو ہیں وہ بھی ان سے پوچھی جائیں اور ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ تو مولانا کا یہ ہے کہ سکھر سے نکلیں گے قافلے کی قیادت کر کے اور آگے بڑھیں گے۔ پنجاب میں پھر رکاوٹیں، امکانات اس کے موجود ہیں کہ پنجاب میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، پی ٹی آئی آگے نہ بڑھنے دے، اور لیکن کراؤڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کراؤڈ کتنا بڑا ہے۔ کراؤڈ اگر بہت زیادہ ہے تو پولیس کے لیے روکنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے پنجاب میں داخلے سے۔ ظاہر ہے گولیاں تو پولیس نے چلانی نہیں ہے، یا کسی فورسز نے بھی عوام پر۔ تو یہ مولانا کی حکمت عملی ہے۔ اور دوسری مولانا سمجھ رہے ہیں کہ باقی صوبوں سے سندھ میں جو مولانا کو کراؤڈ ملتا ہے، جلسہ ہو، ملین مارچ ہو، جلوس ہو، ریلی ہو یا استقبال ہو، وہاں پہ جو مولانا کو پبلک کا کراؤڈ ملتا ہے، وہ 3 صوبوں میں اتنا نہیں ملتا۔ یعنی سندھ میں 3 صوبوں سے کے بنسبت بہت زیادہ کراؤڈ مولانا کو ملتا ہے۔ تو مولانا کی حکمت عملی یہی ہے، اس لیے کہ جہاں سے مولانا نکلیں وہاں سے کم از کم قافلہ بہت بڑا ہو۔ تو سندھ سے بہت بڑے قافلے کی توقع کی جا رہی ہے، اور 27 کو نکلیں گے، 31 کو اسلام آباد پہنچیں گے اگر آنے دیا جاتا ہے تو۔ لیکن حاصل بزنجو نے گزشتہ روز، جو میں نے اسی چینل پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، کہ حاصل بزنجو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ اسلام آباد تک آنے دیا جائے گا، کیونکہ حکومت رکاوٹ ڈالے گی، اور ظاہر ہے پھر جہاں پہ رکاوٹ ڈالی جائے گی، جہاں پہ روکا جائے گا قافلوں کو، وہیں پر یہ قافلے جو ہے دھرنا شروع کر دیں گے۔ تو پورا ملک دھرنے ہی دھرنے نظر آئے گا، تمام روڈ راستے بلاک نظر آئیں گے۔ تو اس طرح کا جب سین بنے گا تو ظاہر حکومت کے لیے، ریاست کے لیے بھی، ریاستی اداروں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہوگا، اور وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یا بھائی پبلک نکلی ہے تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ تو ایک پلان یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آگے بڑھنے دیا جاتا ہے تو مولانا فضل الرحمان نے جو پلان بنایا ہے وہ جمشید دستی کا علاقہ ہے، وہاں پر مظفر گڑھ میں جو ہے پہلا پڑاؤ ہوگا، وہاں پر ان کو قافلوں کو روکا جائے گا، یعنی جے یو آئی کی طرف سے وہاں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا ایریا دیکھا جا رہا ہے جہاں پر اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہاں پر اسٹے کر سکے، اگر ایک رات رکنا پڑے تو وہاں پر رکیں۔ پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جمشید دستی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں، اور جمشید دستی کو مولانا نے یہ اسائنمنٹ دی ہے
کہ وہ پانی کا بھی انتظام کریں اور گراؤنڈ بھی بہت بڑا کھلا میدان کہیں دیکھ لیں، ٹینٹ وغیرہ وہاں پر لگنے چاہیے تاکہ نیچے سونے کا ایک رات آرام کر سکیں، کیونکہ قافلے ظاہر 5 دن کا سفر مسلسل سفر کرنا بڑا مشکل ہوگا، اسی لیے راستے میں درمیان میں اسٹے کرنا ضروری ہوگا۔ 2 قسطوں میں ظاہر پہنچ سکتے ہیں، یا کم از کم ایک اسٹاپ یا 2 اسٹاپ ہو سکتے ہیں، اسٹے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا پڑاؤ کہاں پر ہوگا یہ ابھی مولانا نے نہیں کلیئر کیا، لیکن پہلا پڑاؤ مظفر گڑھ میں ہوگا، اور بلوچستان کے قافلے بھی وہاں پر آ کر شامل ہوں گے، سندھ کے قافلے بھی وہاں پر آئیں گے اور بلوچستان کے بھی۔ تو حکومت نے بہرحال اس سارے سین کو ابھی سے کوششیں شروع کی ہیں۔ پہلے تو گالم گلوچ جاری رکھی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے وزراء نے، خود وزیر اعظم نے گالم گلوچ مولانا کے حوالے سے جو نازیبہ الفاظ ہیں ان سے گزشتہ روز بھی یہی وزیر اعظم نے یہی بات کی ہے، جو مولانا کے بارے میں پہلے بھی اس طرح نازیبہ زبان استعمال کرتے رہے ہیں، تو گزشتہ روز بھی کی ہے۔ تو مولانا کو اس پر بھی مولانا سوچ رہے ہیں کہ ایک طرف گالم گلوچ جاری رکھی ہوئی ہے، دوسری طرف مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، تو یہ حکومت سیریس ہے نان سیریس ہے، کرنا کیا چاہتی ہے؟ لیکن جب رابطہ ہوگا، پرویز کھٹک کیونکہ پختون ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جرگہ بنا کر مولانا کے پاس جائیں گے، اور ہماری پختونوں کی روایت ہے کہ جرگے کو مان دیا جاتا ہے، جرگے کو عزت دی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کو مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ تو پرویز کھٹک پر امید ہے کہ مولانا کے ساتھ جب ہم ملیں گے تو کچھ نہ کچھ مولانا لچک دکھائیں گے اور ہم شاید کامیاب ہوں گے۔ لیکن مولانا جو ہماری جو آبزرویشن ہے، جو مولانا کے ساتھ ہمارا میل جول رہ رہا ہے ہوتا ہے، تو مولانا کی سائڈ سے میں نہیں سمجھتا کہ مولانا کوئی لچک دکھائیں گے اب، کیونکہ اب ٹائم آ پہنچا ہے، آزادی مارچ قریب آ چکا ہے، تمام جماعتیں آن بورڈ ہیں، عوام تیار ہے۔ تو اب عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو کس طرح مولانا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آزادی مارچ ملتوی کرتے ہیں؟ تو یہ بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے، یا تو فارملٹی پوری کر رہی ہے یا سیریس ہے، تو بھی پتہ چل جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے ڈیمانڈز پر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر ان کی سیریسنس کا اس میں سے اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن جو بھی ہوگا، رابطہ ہوگا تو وہ بھی اپڈیٹ کروں گا، اور آگے جو ڈیولپمنٹ ہوں گی اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔